السلام علیکم، میں الطاف احمد عامر۔ آج ہم جس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں وہ قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب ہے اپنی تلاش۔ شاہ جی ظاہر ہے کسی بھی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہیں، پاکستان کے نمبر 1 موٹیویشنل سپیکر ہیں اور سب سے زیادہ آپ کو یوٹیوب فیس بک کے اوپر سب سے زیادہ سنا جاتا ہے۔ لوگ اپنے مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں جب بھی پریشان ہوتے ہیں تو وہ شاہ صاحب کے لیکچر جو وہ نکال کے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ابھی تک تقریباً 13 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ مختلف موضوعات کے اوپر لکھی ہیں اور پچھلے 20 سال سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ 2017 میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائی جس میں آپ نے ٹریننگ کی فیلڈ کے اندر ایک انقلاب برپا کر دی اور بہت سارے لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ٹریننگ کی اور اپنی سیلف ڈسکوری کی۔ میری یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ مجھے قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ مختلف ممالک کا سفر کرنے کا موقع ملا اور میں نے شاہ صاحب سے ڈائریکٹلی سیلف ڈسکوری کے اوپر بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ آج چونکہ ہم اسپیسیفکلی اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں مختلف چیپٹرز دیے گئے ہیں اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں 34 قسم کے جو مختلف شخصیات ہوتی ہیں جو اپنے بیہیویئرز کے حساب سے ان کے بارے میں شاہ صاحب نے اس کتاب کے اندر بتایا ہے۔ اچھا، اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام یہ ہے کہ میں کون ہوں، اور شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی سنجیدہ ترین قسم کے مائنڈز ہوتے ہیں، سنجیدہ ترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سوال صرف انہی کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں۔ عام بندے کے ذہن میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ مجھے اپنے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ یہ سوال اپنے پاس رکھو اور چند دنوں کے بعد مجھ سے پوچھیے گا۔ کچھ وقت گزرا تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے اسی بندے سے پوچھا کہ اچھا تمہارا سوال کیا تھا؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں تو اپنا سوال بھول چکا ہوں۔ تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس سوال کو تم چند دن اپنے پاس نہیں رکھ سکے اس کا جواب تمہیں کس طرح سے ملے گا؟ تو اس طرح سے شاہ صاحب نے یہ اس چیپٹر کے اندر بات کی ہے کہ اپنے بارے میں جاننا اور اپنے آپ سے پوچھنا کہ میں اس دنیا میں کیوں ہوں، سب سے سنجیدہ سوال یہی ہے۔ پھر اس کتاب کے اندر ایک اور چیپٹر ہے شاندار زندگی کے نام سے۔ یہ شاندار زندگی کے نام سے جو چیپٹر ہے، یہاں پہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو بڑی شاندار طریقے سے گزاریں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو بار بار نہیں ملنی، ایک ہی دفعہ ملنی ہے۔ یہاں پہ وہ مشہور جو ٹرینر ہے رابرٹ شرما، وہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ رابرٹ شرما جو تھا وہ کسی ایک جگہ پہ ٹریننگ دے رہا تھا۔ اس ٹریننگ کے دوران جتنے بھی شرکاء تھے اس نے تمام افراد کو ایک سیب دیا اور ان کو کہا کہ یہ آپ کھا لیں۔ تو لوگوں نے ہلہ گلا کیا، شور شرابہ کیا اور وہ سیب پکڑا اور وہ بڑے ہی 2-4 منٹ کے اندر وہ سیب کھا دیا۔ اب 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ گزرا تو روبن شرما نے دوبارہ سب کو ایک سیب دیا اور یہ کہا کہ اب آپ اس کو کھائیں گے لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے، اس کے بعد آپ سیب نہیں کھائیں گے۔ جب یہ بات ساتھ لگی تو ان تمام شرکاء نے اسی سیب کو کھایا لیکن بڑا ہی مزہ لے کے کھایا، ایک بائٹ لے رہے تھے لیکن بہت ہی آرام سے بڑا ہی اس کا مزہ لے کے کھا رہے تھے۔ تو رابرٹ شرما نے اس کی جگہ اس کے اوپر کہا کہ جس طرح سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ سیب آپ کی زندگی کا آخری سیب تھا اور آپ نے بڑا مزہ لے کے کھایا، اسی طرح سے جو ہماری زندگی کا آج کا دن ہے یہ بھی آخری دن ہے، اس نے دوبارہ نہیں آنا، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے، اس لیے اس کے بارے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سوچیں اور اس کو شاندار طریقے سے گزاریں۔ اس میں پریشانیوں جب آپ کے سامنے آئیں تو ان پریشانیوں کو پیچھے دھکیل دیں، اپنی خوشیوں کو تلاش کریں، اپنے اندر کی فیلنگز کو ڈھونڈنے کہ آپ کے اندر کی فیلنگز کیا ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیپٹر ہے کہ آپ کو اپنی ترجیحات کا جو بھی آپ کی ترجیحات ہوں اس کا تعین بڑی جلدی کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ اب وقت بہت زیادہ گزر چکا ہو۔ یہاں پہ شاہ صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ جو ملتان، لاہور اور دلی کا جو درمیان والا علاقہ تھا اس کو کلنگ کہتے تھے، اور اشوکا کی مثال یہاں پہ وہ دیتے ہیں کہ اشوکا نے اس کی اوپر رول کرنے کے لیے اپنے 99 بھائیوں کو قتل کیا تھا اور بے شمار لوگوں کو قتل عام کیا تھا اور تب جا کے وہ ایک سپر پاور، ایک پاورفل حکمران بنا۔ اچھا، جب وہ 99 بھائیوں کو قتل کر چکا تو وہ جو پنڈت تھے انہوں نے اشوکا کے ماتھے کے اوپر ایک کلنگ کا نشان لگا دیا، ایک ٹیکا لگا دیا۔ جب وہ ٹیکا اس کے ماتھے کے اوپر لگتا گیا تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے صرف ایک کلنگ کا ٹیکا لگوانے کے لیے اتنے لوگوں کا قتل کر دیا، ہزاروں لوگوں کا، اپنے 99 بھائیوں کو مار دیا۔ جو ہی اس کو یہ خیال آیا تو اس نے وہی سارا کچھ جو تھا اس کو تھوڑا اور تیاگی اپنا رہی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔
تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے زیادہ نقصان کے بعد اگر اس نے زندگی کا تعین کیا، اتنا زیادہ لاس کرنے کے بعد، تو انسان کو تو چاہیے کہ وہ پہلے ہی اپنی ترجیحات سیٹ کر لے. بہت زیادہ نقصان اٹھانے کے بجائے وہ پہلے ہی یہ سوچ لے کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے، میں نے کسی فیلڈ میں رہنا ہے تو کیا کرنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، اپنے آپ کو جانے وہاں پہ انسان. اسی طرح سے اس میں ایک اور چیپٹر کا ذکر کیا گیا ہے، دوسری پیدائش کے نام سے ایک چیپٹر ہے، جس میں وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی دو پیدائشیں، ایک پیدائش وہ ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، انسان کی دوسری پیدائش وہ ہے جس دن اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا، میں اس دنیا میں کیوں آیا، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اپنے ساتھ اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنا ہے. جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے تو بیسیکلی وہی اس کی زندگی کا اصل دن ہے. اس کے علاوہ شاہ صاحب نے اس کتاب کے اندر ایک اور چیپٹر شوق اور پیسہ کے نام سے، اس میں شاہ صاحب انڈیا کے ایک مشہور کاروباری شخصیت ہے عظیم پریم جی، اس کی مثال دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عظیم پریم جی جو تھے انہوں نے کمپنی کی ساکھ کو دیکھا ہے، پیسے کو نہیں دیکھا، کہ پیسہ جو ہے وہ تو آٹومیٹکلی آ جاتا ہے جب آپ اس کمپنی کی ساکھ میں آپ معیاری چیزیں بناتے ہیں، پروڈکٹ آپ کی کمال کی ہوتی ہے، اس جیسی کوئی اور پروڈکٹ نہیں ہوتی، تو پیسہ تو آپ کے بنا ہی لیتے ہیں. پرابلم وہاں پہ آتا ہے کہ جس بھی فیلڈ کے اندر ہم صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن ہم اس کا سٹینڈرڈ مینٹین نہیں رکھتے، اس کی کوالٹی کو بہترین نہیں کرتے، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوں، تو انسان کو چاہیے کہ جس کام میں بھی ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، وہ اس کی کوالٹی کو امپروو کرے، اس کو سٹینڈرڈائز کرے. پھر اس کے اندر شاہ صاحب نے ایک اور چیپٹر خود شناسی کے نام سے لکھا ہے، یہ بڑا کمال کا چیپٹر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اس وقت تک پہچان ہی نہیں سکتا، اپنے آپ کو امپروو کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو زیرو نہیں کرتا. اب ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجھے پتہ ہے یہ کسی اور کو تو کچھ پتہ ہے ہی نہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. ہم کسی کی 99 باتیں جو ہوتی ہیں، جو صحیح باتیں ہوتی ہیں، وہ جو ہمیں دل بھی اپیل کرتا ہے کہ ہمارا کہ یہ صحیح باتیں ہیں، ان کو ہم ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، لیکن ایک بات جس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، ہم اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. تو سب سے بڑا پرابلم جو ہے ہمارا یہ والا ہوتا ہے. اس لیے انسان کو اپنے اندر ہمبلنس، اپنے اندر عاجزی لانی چاہیے اور دوسروں کی بات کو سننے کا حوصلہ آنا چاہیے. اس کتاب کے اندر شاہ صاحب ایک ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک 20 سالہ ریسرچ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر تقریباً 97% لوگ ایسے ہیں وہ جس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں وہ اس فیلڈ کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں. صرف 3% دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کا شوق ہوتا ہے وہی ان کا پروفیشن بن جاتا ہے. اسی لیے وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں. وہ جو 7-8 گھنٹے انہوں نے آفس میں کام کرنا ہوتا ہے یا کہیں پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے، وہ 7-8 گھنٹے کا کام نہیں کرتے. وہ 24 گھنٹے بھی اگر وہاں پہ کام کرتے رہیں تو ان کو وہ پریشانی نہیں ہوتی، وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ خوشی سے اس کو کام کو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ 3% لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں. باقی 97% لوگ تو جس فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں وہ اس کی برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور اس میں مجبوراً وہ رہتے بھی ہیں. پھر شاہ صاحب ایک اور یہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ انسان واحد مخلوق ہے دنیا کی جو انسپائر ہوتا ہے، جو دوسروں سے سیکھتا ہے، اور یہ جو انسپائر ہونے کا اس کے جو احساسات ہے یہی اس کے اندر ایک شوق پیدا کرتا ہے آگے سے آگے نکلنے کا، کسی بھی فیلڈ کے اندر زیادہ علم سیکھنے کا، کاروبار میں آگے بڑھنے کا. یہ جو انسپائریشن کے ایک فیلنگز ہیں یہی اس کے اندر ایک شوق بھی پیدا کرتی ہے. پھر شاہ صاحب ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک بہترین یہ کہہ لیں کہ کام نہیں کر سکتے تو اس کے کام کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. یہاں پہ وہ یونانیوں اور چینیوں کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک دفعہ یونانیوں اور چینیوں کا پینٹنگ بنانے کا مقابلہ ہو گیا. اچھا، پینٹنگ بنانے کا مقابلہ ہوا، 2 دیواریں تھیں، 2 دیواروں کے درمیان میں پردہ لگا ہوا تھا. ایک دیوار کے اوپر جو یونانی تھے انہوں نے بڑے کمال کی پینٹنگ بنائی. جو ہی پردے کو ہٹایا گیا تو جو یونانیوں نے پینٹنگ بنائی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری جو چینیوں نے دیوار تھی اس کے اوپر وہ کنورٹ ہو گئی. اب چینیوں نے کیا کیا تھا، اس دیوار کے اوپر کلی کر دی اور اس کو شیشہ بنا دیا، اور یونانیوں نے جو پینٹنگ بنائی تھی وہ ساری کی ساری ادھر ٹرانسفر ہو گئی. تو شاہ صاحب اس مثال سے یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ایک پینٹر ہے، پینٹنگ نہیں بنا سکتا تو کم از کم اپنے آپ کو آئینہ تو بنا لے، اس جیسا تھوڑا سا بننے کی کوشش تو کر لے. تو اس لیے قاسم علی شاہ صاحب نے اس کتاب کے اندر اپنی سیلف ڈسکوری کے اوپر
اپنے آپ کو پہچاننے کے اوپر اس میں بہت زبردست قسم کی چیزیں لکھی ہیں۔ اچھا، اس کتاب کا جو دوسرا حصہ وہ بڑا شاندار ہے۔ وہ 34 ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، ایسی شخصیات اور ایسے افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے جو مختلف قسم کے مائنڈز رکھتے ہیں، مختلف قسم کی نیچر رکھتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مزید کی تڑپ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر کام میں اچھے سے اچھا کرنے کی خوبی رکھتے ہیں۔ کچھ ہم میں سے لوگ ہوتے ہیں عمل کے لیے بے چین شخصیت والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں لچک اور قبولیت رکھنے والے شخص ہوتے ہیں۔ کچھ منطقی اور تجزیہ کرنے والی شخصیت ہوتی ہیں۔ کچھ بڑے تنظیم پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ یقین والی شخصیت ہوتی ہے۔ کچھ حاکمانہ شخصیت ہوتی ہے۔ کچھ ابلاغ کے ماہر ہوتے ہیں۔ کچھ مقابلہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ سب کو ایک جیسا سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ انصاف پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ پس منظر کو دیکھ کے تعلق بنانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ غور و فکر کرنے والی شخصیات ہوتی ہیں۔ کچھ تعمیری شخصیات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ڈسپلن قائم کرنے کے جنونی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کی دلجوئی کرنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ شخصیات بڑی فوکسڈ قسم کی ہوتی ہیں، وہ ہر کام کے اوپر فوکس کرتی ہیں۔ کچھ لوگ مستقبل کے لیے بڑے پرجوش ہوتے ہیں۔ کچھ میل ملاپ والی شخصیات ہوتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے ملتے ہیں۔ کچھ شخصیات نت نئے آئیڈیاز لے کے آنے والی شخصیات ہوتی ہیں، ہر دن ایک نیا آئیڈیا ان کے سامنے ہوتا ہے۔ کچھ افراد سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ کچھ افراد انفرادی طور پہ اپنے آپ کو آگے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ صرف معلومات اکٹھی کرنے والی شخصیات ہوتی ہیں۔ کچھ سوچنے والی شخصیات ہوتی ہیں، ہر وقت سوچتی رہتی ہیں۔ اور کچھ سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز سے سیکھتے ہیں۔ کچھ بہترین کرنے والی شخصیات ہوتی ہیں، ہر کام کو ایکسیلنس کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف مثبت پہلوؤں کے اوپر غور کرنے والی شخصیات ہوتی ہیں۔ کچھ بڑے محتاط قسم کے تعلقات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ذمہ دار قسم کی شخصیت ہوتی ہیں۔ کچھ شخصیات بڑی حل پسند ہوتی ہیں، ہر معاملے کا حل دیکھتی ہیں۔ کچھ لوگ خود پر یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو نمایاں اور اہم تر بنانے والے شخصیات ہوتی ہیں، اور کچھ حکمت والی شخصیات ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ مختلف قسم کی جو شخصیات کا ذکر قاسم علی شاہ صاحب نے یہاں پہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان ساری شخصیات کے بارے میں جب آپ اس کتاب کے اندر پڑھتے ہیں تو پھر آپ اپنے کتاب کو جانیں کہ آپ ان میں سے کون سی شخصیت ہیں اور کن افراد میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر ان افراد کے اندر کہیں پہ لگتا ہے کہ کوئی چیزیں امپروو کرنے والی چیزیں ہیں تو وہ اس کتاب کے اندر اپنی تلاش میں یہ چیزیں دی گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جس کی لاکھوں کی تعداد میں اس کی کاپیاں جو ہیں وہ بک چکی ہیں، یہ ہر اسٹوڈنٹ کو ضرور پڑھنے چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی کوئی ایک لفظ، کوئی ایک فقرہ، کوئی ایک کتاب آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے، اور یہ کتاب ایسی ہی ہے جو زندگی بدل دے گی آپ کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔